بھی بے مثل بنا دیا ہے. حضور جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. بھائی حضور براق پہ سفر کر رہے, اتنی تیز سواری ہے, اور آنکھوں کی طاقت کتنی ہے کہ سفر کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے رب کی نماز ادا کر رہے ہیں. اس سے ایک یہ بھی عقیدہ ثابت ہوا, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی ہو چکے, نبی قبر میں جاتے ہیں تو ان کا جسم سلامت نہیں رہتا, معاذ اللہ وہ تو مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. حضور کی یہ حدیث بتا رہی ہے, صحاح ستہ کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ مر کے مٹی نہیں ہوتے. وفات دینے کے بعد بھی نبیوں کو ان کی قبروں میں آنا عطا فرما دیتا ہے. اور اس حدیث کا بعض یہ ترجمہ کیا کہ حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے, اس لیے کہ جو عربی کے لفظ ہے نا وہ ہے یصلی فی قبرہ. تو صلی یصلی کا ایک مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا, اور صلی یصلی کا ایک مطلب ہوتا ہے حضور پہ درود و سلام پڑھنا. اور جو قرآن پاک کی آیت ہے نا جس میں رب نے درود و سلام کا حکم دیا ہے اہل ایمان کو, وہ سب کو آتی ہے. رب نے اس آیت میں کیا کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ و ملائکتہ, آگے کیا ہے یصلون, ان اللہ و ملائکتہ یصلون, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں. تو صلی یصلی کا ایک مطلب ہے نماز پڑھنا, ایک مطلب ہے درود پڑھنا. اور محدثین کہتے ہیں کہ قبر میں نماز فرض نہیں ہوتی, نماز تو زندگی میں فرض ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کو پتہ بھی ہو کہ حضور کی سواری گزرنے والی ہے, اور حضور قبر میں اور حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ آج معراج کی رات ہے اور اللہ کے محبوب کی سواری میری قبر کے پاس سے گزرنے والی ہے, تو حضور کے استقبال کے لیے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھے. جو ہی حضور کی سواری پاس سے گزری تو حضرت موسیٰ نے قبر میں کھڑے ہو کے حضور پہ درود و سلام پڑھنا شروع, حضور پہ درود و سلام پڑھنا شروع. تو مشاہدات معراج کا بہت بڑا مشاہدہ یہ ہے کہ حضور نے حضرت موسیٰ کو قبر میں دیکھا ہے. یہ حضور کی آنکھوں کی قوت ہے. اسی طرح معراج کی رات حضور نے, میں نے عرض کیا کہ حضور نے بڑے مشاہدات کیے حضور نے. اس میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی تھا, حضور کہتے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا تو مجھے 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالہ دودھ کا تھا اور دوسرا پیالہ شراب طہور کا تھا. جبریل نے مجھے 2 پیالے پیش کیے. حضور یہ 2 پیالے ہیں, آپ جس کو چاہیں پسند فرما. اور یاد رکھیں حضور کو یہ جو معراج کا سفر ہوا ہے یہ ہوا ہے مکی زندگی میں, اور شراب حرام ہوئی ہے مدنی زندگی میں. جب حضور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, جب حضور معراج میں گئے ہیں اس وقت شراب حرام نہیں تھی. حضرت جبریل نے حضور کو 2 پیالے پیش کیے, تو حضور نے شراب کو پسند نہیں کیا, حضور نے دودھ کو پسند کیا. دودھ کو, حالانکہ اگرچہ شراب حرام تو بعد میں حرام ہوئی ہے. اس سے حضور کے علم کا اندازہ لگائیں کہ جس چیز کو رب نے بعد میں حرام کرنا تھا وہ چیز علم نبوت میں پہلے ہی آ چکی ہے. بھائی شراب بعد میں حرام ہوئی ہے, لیکن حضور نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. حضور نے دودھ کو پسند کیا, دودھ کو. اور جب شراب حرام ہو گئی تو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک شراب حرام نہیں نہ ہوئی تھی تو لوگ پانی سے زیادہ شراب کا استعمال کرتے تھے, لیکن جب رب نے قرآن میں حکم دے دیا کہ شراب حرام ہے, یہ شیطانی کام ہے, اس سے بچو,
پھر صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے اس طرح شراب کے برتن بہا دیے گویا مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا. اس قدر پھر صحابہ نے شراب کو ضائع کر دیا. اور شراب جب حرام ہو گئی تو پھر یہ کتنی سخت برائی ہے, کتنی سخت برائی ہے. شریعت کہتی ہے کہ جو بندہ شراب پی لے اور جرم اس کا ثابت ہو جائے تو اس کو 80 کروڑ کی سزا دی جائے, 80 کروڑ. لیکن افسوس آج مسلمانوں نے اس چیز کی حرمت کو سمجھا نہیں ہے. عام لوگ ہیں نا, عام لوگ ان کے گھر میں جائے تو وہ اپنے مہمان کو توازوں کے لیے بوتل پیش کر دیں گے, چائے پیش کر دیں گے شادی بیاہ پہ, خوشی کے موقع پہ. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دولت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس دولت کہاں سے آ گئی اور کتنی دولت ہے ہمارے پاس. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جب وہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں تو پھر وہ اپنے دوستوں کو مسلمان ہیں لیکن شراب کے جام پیش کرتے ہیں, شراب. اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو اب یہ رواج ہی پڑ چکا ہے, فیشن ہو چکا ہے اور لوگوں نے اس کی حرمت کو سمجھا ہے. یاد رکھیں حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ شراب حرام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, تو حضرت علی نے ایک مثال دی, کہا کہ اگر کسی دریا میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور اس کے بعد جب وہ دریا سوکھ جائے تو دریا کے اندر سے سوکھنے کے بعد جب زمین سے جو گھاس اگے گی نا, حضرت علی کہتے ہیں شراب اتنی سخت حرام ہے کہ اس دریا میں اگنے والی گھاس کو میں اپنے گھوڑے کے سامنے بھی نہیں ڈالوں گا. اتنی سخت حرام ہے شراب کہ شراب کے چند قطرے ڈالے گئے دریا میں, دریا سوکھ گیا, نیچے سے گھاس اگ گئی, کہتے ہیں میں اپنے گھوڑے کے آگے بھی اس گھاس کو بھی ڈالوں. یہ ہے صحابہ کا تقویٰ. اور آج لوگ خوشی کے عالم میں شراب کو ایسے استعمال کرتے ہیں. حضرت ابوبکر جساس کہتے ہیں کہ جو بندہ آتی شرابی ہوتا ہے نا, آتی شرابی, شراب پینا اس کی روٹین میں شامل ہوتا ہے. حضرت امام ابوبکر جساس بہت بڑے عالم دین گزرے, وہ کہتے ہیں کہ ایسے شرابی کو مرتے وقت کلمہ شہادت میسر نہیں ہوتا. مرتے وقت اس سے کلمہ کی جو صفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھین دیتا ہے. تو اس لیے معراج کی رات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دودھ کو پسند کیا ہے, شراب کو پسند نہیں کیا, حالانکہ اس دور میں حالات تھا. اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک اور مشاہدہ کیا, میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا, کچھ ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے سر کے اوپر گٹھڑی اٹھاتے تھے لیکن اٹھا نہیں سکتے تھے, اس کا وزن زیادہ تھا, 2 قدم اٹھاتے تھے پھر گر جاتے تھے. حضور کہتے ہیں میں نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا تو میں نے جبریل سے کہا من ہؤلاء, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے اور یہ لوگوں کی امانتیں جمع کرتے تھے لیکن ان امانت کی حفاظت نہیں کرتے تھے, امانت میں خیانت کر دیا کرتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا. اور دیکھیں آج لوگ امانتیں رکھواتے ہیں, آپ بھی امانتیں رکھواتے ہیں کسی امین کے پاس اور کوئی دوسرا آپ کے پاس امانتیں رکھواتا ہے. امانت جیسی بھی ہو, حضور نے فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا کرتا. اب امانت پیسے کی بھی ہو سکتی ہے, امانت سونے کی بھی ہو سکتی ہے اور امانت مشورے کی بھی ہو سکتی ہے. امانت کسی کا راز, کسی کا بیت, یہ بھی امانت ہے. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تم سے مشورہ کرتا ہے نا تو اس کا مشورہ دوسرے لوگوں کو نہ بیان کیا کرو, اس لیے کہ مشورہ امانت ہے. مشورہ کیا ہے؟
امانت ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا راز بھید، جب تمہیں کسی کا راز پتہ چل جائے، کسی کی کوئی کمی یا کسی کا نقص پتہ چل جائے، تو حضور نے فرمایا اس کو بھی عام نہ کیا کرو، اس کو بھی پھیلایا نہ کرو، بلکہ راز امانت ہے۔ جب تم کسی کے راز پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالو گے، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالو گے۔ تو امانت کی حفاظت کرنا، حضور نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے سروں پہ وزن اٹھاتے تھے لیکن اٹھا نہیں سکتے تھے، گر جاتے۔ تو یہ کون لوگ تھے جو دنیا میں اپنی امانتوں کی حفاظت نہیں کیا کرتے؟ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے ایک طرف گوشت تازہ خوشبودار لذیذ دائیں طرف وہ ہے، اور بائیں طرف ان کے ایسا گوشت ہے جو باسی ہے، پرانا ہے، اور اس سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ تازہ لذیذ خوشبودار گوشت کو نہیں کھاتے بلکہ وہ بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں، اور پھر اسے کھا نہیں سکتے، دو لقمے ہی لیتے ہیں کہ آ جاتی ہے اور وہ باہر ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر لوگوں کے قریب جاتے ہیں، حلال کو چھوڑ کے غیر کے پاس جاتے تھے، اللہ انہیں جہنم میں اس طرح کا عذاب دینے والا ہے۔ اپنی جسم کی حفاظت کرنا، اپنی سوچوں کی حفاظت کرنا، اپنی نیت کی حفاظت کرنا، اپنے ارادے کی حفاظت کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی شرم